السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر ایپیسوڈ 44۔ تو بہت ہی پیارا اور بہت انٹرسٹنگ موڑ پر یہ ناول چل رہا ہے۔ آئی ہوپ آپ سب کو پسند آ رہا ہوگا، تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا ابھی میرے چینل پر آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں ماہ ملکہ۔ باب ملکہ 8 سال قبل مصر۔ اس کی زندگی کے پچھلے 20 منٹ خوار ہو کر رہ گئے تھے۔ آدھا کمرہ والٹ میں وہ الٹ چکی تھی اور باقی آدھا اس کی ملکیت میں نہیں تھا، ورنہ اس کو بھی برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ سیاہ سادی ٹی شرٹ کے ساتھ نیلا پیجامہ پہنے وہ یقیناً ابھی ہی اٹھی تھی۔ بستر کی چادر وہ الٹ چکی تھی، گردن جھکا کر میز میں بنے کھانوں کو ٹٹول کر دیکھ لیا تھا۔ کبھی اپنا بیگ کھنگالتی تو کبھی الماری کے خانے میں ہاتھ مارتی۔ بھورے بال المیرا کی کمر پر سایہ فگن تھے اور تفکر نے اس کے ماتھے پر لکیروں کا جال بکھیرا تھا۔ وہ نڈھال ہو گئی مگر اپنے گمشدہ نوٹس نہ ڈھونڈ پائی۔ 20 منٹ پہلے کچھ کھانے کی نیت سے کچن جانے کی خاطر وہ اپنا لیپ ٹاپ اور سامان بستر پر کھلا چھوڑ گئی تھی۔ بھلا ہاتھ سے لکھا اسائنمنٹ کون چرائے گا؟ خود کو دنیا کی نیک نیتی کا یقین دلاتی وہ اپنے 2 گھنٹے کی محنت کو یوں ہی بغیر سرپرستی کے چھوڑ گئی۔ واپس آئی تو اس کا انسانیت کے یقین پر پانی پھر گیا۔ لیپ ٹاپ تو وہیں تھا، البتہ اس کے ہاتھ سے لکھی گئی مشقت لاپتہ تھی۔ کلاس آدھے گھنٹے بعد تھی اور المیرا جس کا شمار آخری رات جاگ کر کام کرنے والوں میں ہوتا ہے، وہ اب کس دیوار سے سر مارے۔ نظر گھما کر کمرے کے میدان جنگ کو دیکھا۔ اس کی 3 میں سے 2 روم میٹ غائب تھی، جبکہ تیسری گیلے بالوں کو تولیے سے آزاد کرتی کمرے میں آئی۔ سب اپنی دنیا میں مصروف تھے، اس پر گزرتی قیامت سے لا تعلق۔ المیرا فوراً آگے آئی اور باقیوں کے بستر کھنگالنے لگی۔ اس کے جارحانہ رویے پر حیران ہوتے سیاہ فام لڑکی بھاگتے ہوئے آئی اور اسے پیچھے ہٹایا۔ دور رہو میرے سامان سے۔ المیرا اسے انسنی کرتی اب کمرے میں رکھے اس کے میز کی طرف آئی۔ اس پر جیسے جنون سوار تھا۔ اپنی نیند کے 2 گھنٹے قربان کر کے اس نے ادھر ادھر سے چھاپے مار کر اسائنمنٹ بنایا تھا۔ ایسے کیسے کسی کو چرانے تھے؟ سیاہ فام عورت نے اپنا سامان اس کے ہاتھ سے چھینا جب اس کے لمبے ناخن المیرا کے ہاتھ سے مس ہوئے۔ سسک کر ہاتھ پیچھے کرتی المیرا نے خون آشام نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک تو وہ پریشان تھی اور دوسرا یہ انسان اس کی پریشانی پر نمک چھڑک رہے تھے۔ المیرا نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا جب کلائی میں کسی کے الفاظ کی بیڑیاں پڑ گئی۔ ہر قدم وہاں پھونک پھونک کر اٹھانا۔ نہ تمہاری پشت پر میں ہوں اور نہ میری عنایات۔ اگر تم واپس آئی عنایات تو ذہن نشین کر لو، میں بوجھ کی طرح تمہیں گھر پر نہیں بٹھاؤں گا۔ ادھر تم نے دہلیز پار کی، ادھر اگلے دن کے سورج کے ساتھ تمہیں دہلیز سے ہمیشہ کے لیے رخصت کر دوں گا۔ آزادی چھن جانے کا خوف، غلامی کا ڈر، تنہائی کا زہر، یہ سب اس کی راہ میں رکاوٹ تھے، ورنہ آج سامنے والی کا جبڑا نہ بچتا۔ ہاتھ پہلوں میں گراتے ہوئے تھک ہار کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ ایک تو ناک اتنی اونچی کہ کسی سے مدد مانگنا اسے معیوب لگتا تھا، دوسرا کبھی سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کی تو مطالبہ کیسے کرے۔ پیشانی مسلتے اب وہ بہانے تشکیل دے رہی تھی کیونکہ یہ تو طے تھا آدھے گھنٹے میں اس سے دوبارہ 17 صفحے نہیں لکھے جائیں گے۔ انگلیاں پہلے ہی درد سے چلا رہی تھیں۔ ہنوز ناکام بیٹھے اسے فون کی آواز آئی۔ پاجامے کی جیب میں ہاتھ مارتے فون برآمد کیا اور ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ یوں بے تاثر تھا جیسے کوئی پریشانی وجود ہی نہیں رکھتی۔ کسی نے اسنیپ چیٹ پر اسے ایک گروپ میں ایڈ کیا تھا۔ نظر انداز کرتے ہوئے غصے میں ایپ ہی اڑانے لگی تھی جب انگلیاں اسکرین پر منجمد ہوئی۔ گروپ میں کسی نے ایک ویڈیو بھیج کر اسے ٹیگ بھی کیا تھا۔ المیرا نے آہستہ سے ٹانگیں سمیٹی اور ویڈیو پلے کی۔ 19 سالہ لڑکی نے بے دھیانی میں جو دیکھنا شروع کیا تو نظر پھیرنا بھول گئی۔ وہ اسی کے ڈپارٹمنٹ کی پچھلی طرف کا منظر تھا جہاں کچھ 6-7 لوگ کوڑے دان میں آگ لگائے کھڑے تھے۔ کیمرے میں بس ان سب کی ٹانگیں اور وہ ڈسٹ بن تھی۔ جب المیرا بے اختیار سیدھی کھڑی ہوئی، ان میں سے ایک لڑکے کے ہاتھ میں اسی کا اسائنمنٹ تھا، اس کی 2 گھنٹے کی نیند کا معاوضہ۔
अलमीरा को अपना दिल हथेली पर धड़कता महसूस हुआ। मन में आया कि फ़ोन से हाथ बढ़ाकर वो 17 सफ़े छीन ले। वो लड़का झुका और कैमरे में देखते हुए आंख मारी। अलमीरा के तन बदन में आग लग गई। पहली बार अपनी ज़िंदगी में उसने नींद कुर्बान करके आखिरी वक्त में इंटरनेट से छापे मारे थे और अरशन मार्सेलीन उसकी सारी मेहनत जलाना चाहता था। कौन सी आज़ादी की आरज़ू, कहाँ की जिम्मेदारियों से उलझन। अलमीरा इनायत मोहसिन इस वक्त सब भूल गई। झट से उल्टी चप्पलें पहनते उसने हॉस्टल से दौड़ लगाई। रास्ते में किसी लड़की ने उसे उसके रेशमी बालों की तारीफ भी की थी, मगर अलमीरा की निगाहें और जहन में बस एक ही मंजर था, जलती आग, उसकी मेहनत और हालिया वक्त का शैतान। डूबते सूरज की रोशनी सफ़ेद मरमरी टाइल्स पर बिखरती, उस भागती दोशीज़ा के एक रुख को मुनव्वर करती और फिर सुतून की मदाखलत की वजह से हट जाती। धूप के इस आने जाने में वो बिला आखिर मंजिल तक पहुंच आई। ये एक कदरे गुमनाम सा कोना था जहाँ अरसन का टोला अलमीरा की लिखाई से बोनफायर किए था। सियाह शर्ट वाली लड़की के पांव सीढ़ियों पर ठहरे, सामने अरशन अलमीरा से पुश्त किए खड़ा था। सूरज की रोशनी उस पर पूरी तरह मुनक्किस थी। आहट पर इन 7 लड़कों ने पलट कर देखा। मार्सेलीन के चेहरे पर घटिया मुस्कुराहट आ गई, मगर पाकिस्तानी तालिबा उसे नहीं देख रही थी। अलमीरा की बेजान निगाहें तो अपने जलते हुए कागजात पर थी, जिनसे निकलते शोले बता रहे थे अब देर हो गई है। अलमीरा मैकेनिकी अंदाज में इमारत के साए से निकलकर सूरज तले आई। आंखों का रंग सब्ज से तांबे जैसा हुआ। उसकी पुश्त पर अब करमिजी और गंदमी जामे था, जबकि इर्तिकाज के सामने अरशन मार्सेलीन का मुस्कुराता चेहरा। और लगा प्रोफेसर को मेरी शिकायत, अब बनाओ असाइनमेंट। उसके अल्फाज बीच राह में ही रह गए जब अलमीरा ने ना इधर देखा ना उधर, सीधा उसके गाल पर एक थप्पड़ दे मारा। तमाशबीनों ने झेप कर सांस रोक ली। इर्द गिर्द बैठे परिंदों ने कनखियों से देखते निगाह फेर ली। मसरूर चेहरा अगले ही लम्हे तैश में आया। किन खुशफहमियों में हो तुम कि ये सब करके तुम मुझे कमज़ोर कर दोगे? मैं तुम्हारे आगे खामोश हो जाऊंगी। आज एक प्रोफेसर को बताया है कि तुम मुझे हिरासा करते हो, अब सारे जामे को चीख चीख कर बताऊंगी कि तुमने ग्रेड्स मुतासिर करने की भी कोशिश की है। हाथ उठाकर चिल्लाती इस औरत को देखते अरशन ने अगले ही लम्हे उसकी गर्दन दबोची। हालात को बिगड़ता देखते अरशन के 2 दोस्त आगे आए। बाकी सारे थप्पड़ की गूंज पर ही उड़न छू हो गए। तुम इस मुल्क से नहीं हो, तभी मेरे जद्दा दादा के नाम से वाकिफ नहीं, वरना मिस्र का बच्चा मार्सेलीन अयूबी के नाम और दहशत से वाकिफ है। उसकी गर्दन दबाते हुए गुस्से से थर-थर काँप रहा था। पूरे जिस्म की रगें नुमाया थी और चेहरा इतना सुर्ख के ईंटों का भट्टा लगे। वो इस वक्त कोई नीम पागल लग रहा था। अलमीरा ने खुद को छुड़ाते जेब में रखा फ़ोन उसके सर पर जोर से दे मारा। अरसन तो कर्रा कर दूर हुआ, अलबत्ता उसका आज के दिन का दूसरा नुकसान भी हो गया। फ़ोन की स्क्रीन पर क्रैक आ गए। सदमे से उसे देखते अलमीरा को मजीद गुस्सा आया। मेरा असाइनमेंट जलाने के बाद तुम्हें सुकून नहीं मिला, जो अब मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया। हज़ियानी अंदाज में चीखते उसने अरशन के झुके सर को एक हाथ में लेते फ़ोन से ही उसकी गर्दन, सर और कंधों पर कई वार किए। उसके दोनों दोस्त उस जुनूनी औरत को छुड़वाते हलकान हो गए जब अलमीरा ने ना इधर देखा ना उधर, एक को थप्पड़ मारा और दूसरे को धक्का दिया। इससे पहले कि वो 3 लड़के उस पर झपटते, अलमीरा तेजी से आगे आई और जलती डस्टबिन को यूं पांव मारा कि अब अलमीरा डस्टबिन की एक तरफ थी और उससे निकलते जलते कागजात उन तीनों के सामने। बाकी दोनों लड़के जलकर मरना नहीं चाहते थे। आगे के खौफनाक शोलों को देखते वो सारी दोस्ती को सफ़ेद झंडी दिखाते भाग गए। पीछे अरसन था, अलमीरा थी और डूबता सूरज। उसकी क्लास यकीनन शुरू हो चुकी थी, मगर अब परवाह किसे और फिक्र कैसी। बड़े दिन बाद उसके इंतशार पसंद रूह को सुकून मिला था। अरशन से 2-2 हाथ किए बगैर जाना उसके इत्मीनान पर भारी था। घुटने पर हाथ रखकर खड़े होते उसने अलमीरा को सरता पैर देखा, होठ का कोना उठाया और अगले ही लम्हे अपनी पैंट की जेब में हाथ मारते पॉकेट नाइफ निकाली। तालिबा के अवसान खता हुए, चाकू पर नजर पड़ते उसके कदम डगमगाए। सफ़ेद होते चेहरे से अरसन को देखा, जो एक कदरे कम आग वाले किनारे से होता उसके करीब आ रहा था। अलमीरा के पीछे दीवार थी, आगे ईंधन, दाएं तरफ हमलावर और बाएं रुख पर। उसने ठिठक कर सर उठाया। बाएं जानिब अंजीर का दरख्त था। अलमीरा का जहन तेजी से काम करने लगा। इधर अरशन से चाकू बुलंद किया, उधर अलमीरा ने दरख्त की जानिब जुस्त लगाई। 3 भाइयों की इकलौती बहन होने का कुछ तो फायदा हुआ। उसको दरख्त चढ़ता देखते अरशन मजीद भड़का। अलमीरा ने
چال چلی تھی، اب یا تو وہ کامیاب ہوگی، مارسلین یہاں سے چلا جائے گا، یا ناکام ہوگی، مارسلین درخت پر چڑھ کر اس کو دنیا سے چلتا کر دے گا۔ بزدلوں کی طرح اوپر کیوں چڑھ گئی ہو، نیچے آؤ نا۔ چلاتے ہوئے اس نے کوئی اٹالین گالی بھی دی۔ تم جیسے نامرد کے ہاتھوں موت میرے معیار کو قبول نہیں۔ ہنس کر کہتے ہوئے درخت کی ایک ٹہنی پر بیٹھی خود بھی حیران ہوئی، یہ کون سا روپ تھا بھلا، عنایت ایسی باتیں کب کرتی ہے؟ غصے سے جبڑا بھیجتے اس اطالوی مصری نے درخت کو ٹھڈا مارا، اس سے پہلے کہ المیرا آگ میں گرتی یقیناً کسی نے فائر الارم بجا دیا ہوگا۔ دور سے ہی اسے لوگوں کی بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ارشن کا رنگ سیکنڈز میں سفید ہوا۔ بھاگ کر ایک نسبتاً بجھتی ہوئی چنگاری کو ٹاپتے وہ دائیں طرف کو بھاگا۔ اس کو دور جاتا دیکھتے المیرا کی جان میں جان آئی۔ گہری سانس لیتے اس نے سر تنے سے جوڑ دیا۔ جب اسے فون پر بیپ محسوس ہوئی، ہاتھ میں تھامے زخمی موبائل کو دیکھتے اسے سرے سے غصہ دوبارہ آیا۔ نیچے آگ بجھانے والے افراد اس کی مدد کو آ چکے تھے، اس سے سوال پوچھتے، حوصلہ دیتے، جبکہ المیرا، عنایت، محسن کا تو وجود، قلب، روح سب اسکرین پر جلتے جملے سے سکتے میں چلی گئی۔ سیدھا وار کرنے کے بجائے برداشت آزمانے میں مزہ آیا نا۔ ذرا سی نگاہ اٹھاؤ تو بھیجنے والی چیٹ کا نام خوابیدہ مارسلین کے نام سے محفوظ تھا۔ حال قلعہ ماہ ملکہ۔ کروٹ بدلتے بدلتے اس کی پشت گرم ہو چکی تھی، مگر نیند دور دور تک اس پر مہربان نہ ہوئی۔ جو وہ دیکھ کر آئے تھے، سہ کر آئے تھے، اسے ہضم کرنے کے لیے دنیا کی ہر گولی چھوٹی تھی۔ دماغ سوچ سوچ کر پٹ رہا تھا، کہانی میں کس پر غور پہلے کرو اور کس انکشاف کو بعد کے لیے بچائے۔ تم تو اب سے ایک قاتل ہو المیرا۔ فرش پر نظریں جمائی، وہ دوبارہ خود اذیتی کی کھائی میں آ گری۔ اب تم اور تمہارے مجرم میں کوئی فرق نہیں رہا، ان کے ہاتھوں پر تمہاری ماں کا خون ہے اور تمہارے۔ اس نے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائی، نہ جانے کن کن جانوں کے داغ ہے۔ روشندان سے آتی روشنی جیسے احسان کے لیے تھی۔ خون کے تالاب میں گرا اس کا ہاتھ اور ایک طرف ڈھلکی گردن پر سنہرے رنگ کا سایہ تھا۔ جہاں کچھ سیکنڈز پہلے زندگی بول رہی تھی، وہاں اب موت نے اپنی خاموشی طاری کر دی۔ ماہ ملکہ کے شیاطین نے احسان کی گردن پر چھری پھیری تو خود مگر اس کا کنارہ المیرا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کس قدر شاد دماغی سے انہوں نے لالچ کے جھانسے دے کر سب کو سید کیا۔ المیرا، جس کی نظر میں اس سے بھر کر کوئی چالاک نہیں تھا، جو یہ تسلیم کرتی تھی کہ وہ کاذبین کو پرکھنے کی ماہر ہے، جس کا یہ دعویٰ تھا کہ ہر ذی نفس اس سے کم فہم ہے۔ قدرت نے جب آئینہ دکھایا تھا تو خود کا تخلیق شدہ تصور چکنا چور ہو گیا۔ آئینے میں نظر آتا اس کا عکس ایک بیوقوف کٹپتلی کا تھا، جس کی آنکھوں کے کنارے نیلے دائرے تھے اور گال پر بنی سرخ لکیریں ہونٹ تک جاتی تھیں۔ المیرا نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ شاید یوں وہ اپنی ہی اصلیت کو دیکھنے سے فرار ہو سکی۔ یہ دلدل ہے، یہاں تم اپنی بقا کے لیے جتنا ہاتھ پیر ہلاؤ گے اتنا ہی ان کے بھنور میں دھنستے جاؤ گے۔ ستم ظریفی تو یہ تھی کہ وہ عورت جو قید و بند کی کیفیات سے گھبراتی تھی، اس عورت نے ایک قدرے چمک اور آرائش والے قید کو زندگی پر فوقیت دی تھی۔ وہی بلوں والے سبز لباس اور ہتھکڑیوں کا بوجھ لیے اس نے تھک کر سانس خارج کی۔ ہاتھ ہٹا کر آنکھ کے کنارے سے ادوب کو فکروں سے آزاد ہوتا پایا۔ خیالات میں تبدیلی آئی۔ کیا وہ بھی ماہ ملکہ کی شکاری تھی یا پھر ان کا شکار؟ المیرا نے اس کی زرد رنگت میں گھلے سکون کو دیکھا۔ کیا اسے موت کی آہٹ خوفزدہ نہیں کرتی؟ کیا ادوب قابل اعتبار تھی؟ قابل اعتبار نہ ہوتی تو فاتر گل اسے ساتھ کیوں ملاتے؟ لیکن وہ ان کو دھوکہ بھی تو دے سکتی تھی۔ اس کو جگا کر تھوڑی دیر کے لیے میں نہ سو جاؤں؟ کہوں گی، بہن تم ذرا دیکھنا کوئی چاقو لے کر مجھے مارنے نہ آ جائے۔ گل عالی حرکتاں نہ کر عنایت، گل والی حرکتیں نہ کرو عنایت۔ المیرا نے غصے سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ ماہ ملکہ نے اس کے مضبوط اعصاب چکنا چور کیے تھے۔ اس کی انا کی منزل زمین بوس ہو چکی تھی۔ اس کا ہر خوف ملمے کی دیواریں توڑ چکا تھا۔ بستر سے پیر لٹکاتے وہ اچانک ہی سیدھی ہو گئی۔ لاکھ جھٹلالے، بارہا خود کو تانے کس لیے، مگر وہ جو ایک خیال
بکل مار کر اس کے ذہن کی چار دیواری میں چھپ گیا تھا، اسے نہیں نکال سکتی۔ تو آپ کو 6 سال سے عزیز نے اغوا رکھا ہے؟ نیلے چگے میں موجود نیلے ہی آنکھوں والی گل جان سوال کرتے کچھ آگے آئی۔ ظہور اسلام نے اس کا لہجہ، اس کا الجھا نم چہرہ دیکھا اور سوال گھما دیا۔ المیرا نے یہ بات بخوبی محسوس کی، کہنا تو نہیں چاہتی تھی مگر دل ہی دل میں کہہ ضرور گئی۔ ابو سلام، ظہور جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ دغا کی بو دور سے پہچان جاتی تھی۔ یہاں بھی ابو سلام کے الفاظ میں چھپا معنی ادھورا تھا۔ اسے یقین تھا مگر پھر وہی شیشے میں دکھتا اپنا مضحکہ خیز روپ یاد آیا تو اس نے خیال کا گلا گھونٹ دیا۔ ایک شک رد کر دیتی تو دوسرا چیخ چیخ کر توجہ مانگتا۔ ظہور نے انہیں یہ تو بتا دیا کہ وہ یہاں کیسے اور کیوں ہے، مگر اس نے یہ نہیں بتایا کہ آخر ایک ارگن مافیا کو یہ سارا تماشا لگوانے کی کیوں ضرورت آئی۔ آخر کوئی اتنا سنکی کون ہوگا جس نے اتنا پیسہ صرف اپنے مزاح کے لیے لگائے ہوں۔ سوچ کے پردے پر اچانک ہی ایک نیا خیال آیا۔ آخر کو اتنے مراحل اور انتخابات کے بعد وہ بیوپاری کیوں کرتے تھے؟ ہر راہ دھندلی، ہر راستہ غیر شناسا، ہر سوال کا جواب غیر حاضر۔ خاموش کمرے میں ایک بستر پر پرسکون نیند میں ایک لڑکی لیٹی تھی، جبکہ مقابل بستر پر بے سکون ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ المیرا نے گردن پیچھے گرا دی۔ ظہور نے کہا تھا کماری ان کے سوالات کے جواب دے گی، کیا اسے کماری سے پوچھنا چاہیے؟ نہیں، اس نے منع کیا تھا، وہ خود آئے گی بتانے۔ سبز لباس والی لڑکی کو گل کے دماغ پر ترس آیا۔ وہ ہر وقت اتنا سوچتی تھی، تبھی اہم باتیں بھول جاتی تھی۔ نہ جانے فاتر اس وقت کیا کر رہا ہے۔ سوچ کو جملہ ملا، دل کو بہانا اور دھڑکنوں کو ارتعاش۔ بہتان زدہ قیدی کے چہرے پر گہرا رنج سما گیا۔ چھت پر مرکوز آنکھیں اداس ہو گئی۔ قلبی سکون کو فکر نے پامال کر دیا۔ اتنے سال بعد اپنے باپ سے ملنا، اور وہ بھی ایک ایسی ملاقات وہ جتنا لفظوں میں بیان کرے فاتر پر ٹوٹے درد کو سمیٹ نہیں پائے گی۔ میں بھی کتنا بدقسمت ہوا۔ پھر دعا کرتا رہا کہ وہ لوٹ آئے، اور جب وہ واپس آنے لگے تو قدرت نے انہیں مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ بلا شبہ اس شخص کی رشتوں کے دربار سے ہمیشہ خالی ہاتھ ہی واپسی ہوئی ہے۔ المیرا ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی۔ فاتر کی تکلیف کے خیال سے ہی سارا جہاں بدمزہ ہو گیا، تو وہ جو سہ رہا ہوگا اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ کیا محبت اتنا خوار کرواتی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، اور پھر سر جھکاتے ایک اور رخ پر ذہن کو موڑا۔ کیا فاتر بھی انہی کیفیات سے گزر رہا تھا جب میں جیل کی تکلیف میں تھی؟ سختی سے آنکھیں میچتے اس نے ماتھا پیٹا۔ نہ نیند آ رہی تھی، نہ محبت مل رہی تھی۔ وہ کچھ دیر مزید اس کمرے میں رہی تو پاگل ہو جائے گی۔ جھٹکے سے اٹھتے اس نے جوتے پہنے، جب کسی خیال کے تحت اپنی ہمراہ کو دیکھا۔ اگر میرے پیچھے سے کوئی کمرے میں آیا اور اس نے ادوب کو مار دیا؟ المیرا نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا۔ چنگا سوچ عنایت، اچھا سوچو عنایت۔ زیر لب آیت الکرسی پڑھ کر ادوب پر پھونکتے وہ اب اپنی چوکیداری کی ذمہ داری خدا کے حضور پیش کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ اپنے پیچھے سے بند کرتے جو ہی اس نے باہر قدم رکھے، مبہوت سی کھڑی رہ گئی۔ چھت پر بنے جالی دار خانوں سے آتی چاندنی ہال میں کسی کی منتظر تھی۔ المیرا اس روشنی کو آنکھوں میں سموتی قدم قدم چلتی باڑ تک آئی۔ دل پر چھائے اندیشوں کے بادل اور کندھوں پر لدھا بوجھ کچھ دیر کے لیے غیر اہم ہو گیا۔ اب بس دوسری منزل پر کھڑی وہ لڑکی تھی، اور پہلی منزل پر گرتی اس چاند کو دیکھ رہی تھی۔ جب نگاہوں نے رخ پھیرا، مطمئن مسکراہٹ میں دراڑ آئی، اور نظروں کا ارتکاز پر نور اینٹوں سے ہوتا اندھیرے میں حزن کی چادر اوڑھے کسی خاص شخص پر ٹھہر گیا۔ پل بھر کی خوشی خاک میں ہوئی، اور اب وہی باہمی جذبہ جو دو دلوں کو جوڑے تھا کہ زیر اثر المیرا بھی سنسان ہو گئی۔ فاتر اسلام ستون سے سر جوڑے اب باپ سمیت اپنی خوش فہمیوں کے جنازے پر تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر کوئی بھی پہچان جانا تھا۔ وہ مدتوں کا دکھ کچھ لمحات میں ہی دیکھ آیا ہے۔ کیا اس سے بڑا ظلم بھی ہوگا کہ ایک بیٹا برسوں بعد باپ کو ملے، باپ مر جائے اور وہ کھل کر آنسو بھی نہ بہا سکے؟ لخت لعنت ہو ماہ ملکہ کے کیمراز پر۔ المیرا باڑ کے کچھ مزید قریب آئی، بازو پر چہرہ رکھتے فرصت سے اس کیفیت ماتم میں بیٹھے مرد کو دیکھنے لگی۔ دوسری منزل پر اندھیرے میں چھپی لڑکی پہلی منزل پر اندھیرے میں چھپ کر بیٹھے مرد کو دیکھ رہی تھی۔ اگر درمیان میں وہ چاندنی کا غلاب نہ ہوتا تو المیرا اس مرد کو دیکھنے سے محروم رہ جاتی۔ نگاہوں کا رخ
مجھ پر آئے تو دکھے گا کس قدر شرمسار ہوں میں۔ نگاہیں اس کی شرمساری ہی دیکھ رہی تھی۔ نگاہوں کے قدم مجھ پر ٹھہرے تو دکھے گا کس قدر بے بس ہوں میں۔ ٹھہرے قدم اس کی بے بسی ہی دیکھ رہے تھے۔ نگاہوں کی منزل مجھ سے ٹکرائے تو دکھے گا بس ایک آرزو سے ہوں میں۔ منزلیں یکجا ہوئی تو نگاہیں آرزو کی منتظر بنی۔ فاتر کی خواہش پوری ہوئی مگر طلب کرنے والا انجان رہا۔ یوں ہی دیکھتے المیرا کا ذہن ہر سوچ سے خالی تھا۔ کسی عادت کی طرح وہ نیچے بیٹھے مرد کو پلک جھپکے بنا دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً فاتر نے رخ بدلا اور اب وہ ستون سے کندھا جوڑنے کے بجائے مکمل اپنے بل پر بیٹھا تھا۔ المیرا وہی پتھر کا مجسمہ بن گئی جیسے ہی اس کی نگاہ فاتر اسلام کے ہاتھ میں موجود چاقو تک گئی۔ چاندنی میں اس کی نوک کچھ زیادہ ہی چمک رہی تھی۔ نظر سست روی سے سیدھی ہوئی، اس کی آنکھوں میں ابھرتا خوف و ہراس دھیرے دھیرے چہرے پر بھی پھیلنے لگا۔ دل کے اندیشوں نے یکدم سر اٹھایا، کہیں یہ غم کے مارے خودکشی تو نہیں کرنے والا؟ المیرا نے جھیپ کر چہرے پر ہاتھ رکھا، قدم بے دھیانی میں پیچھے اٹھے۔ چھری کو پکڑے مرد کے ماتھے پر بیزاری کے بل آئے۔ المیرا نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر، سیدھا سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس سیاہی میں اسے سیڑھیوں کا ایک ہیولا ہی نظر آیا، مگر وہ رک نہیں سکتی تھی۔ اس نے فاتر کو زبان دی تھی کہ اب وہ اسے یہاں سے نکالے گی، ایسے کیسے قلعے سے نکالنے سے پہلے جنت بھیج دے۔ سیڑھیوں کے احاطے پر رکتے اس نے پاؤں کی مدد سے فرش ٹٹولا، یہ نہ ہو کہیں پیروں پنتی کے چکر میں سیڑھیوں سے گرتے پہلے اپنی ٹکٹ کٹ جائے۔ گہری سانس لیتے اس نے سیڑھیوں کے گرد اینٹوں کی بار پر ہاتھ رکھا۔ بچوں کی طرح دونوں ہاتھوں سے سیڑھیوں کا سہارا لیتے وہ ایک ایک کر نیچے اتر رہی تھی۔ جب یکدم اس کے قدم ڈگمگائے تو گرنے سے بچتے وہ وہیں گرم فرش پر بیٹھ گئی۔ پاؤں آگے مارا تو وہاں اگلی سیڑھی کی بجائے زمین تھی۔ المیرا کو یاد آیا 5 سیڑھیوں کے بعد اس نے موڑ کاٹ کر اگلی 5 سیڑھیاں اترنا ہے۔ خود کی عقل پر ناز کرتے وہ ایک جوش سے اٹھی، موڑ کاٹا اور سیدھا کسی بھاری شے سے ٹکرائی۔ جب اس بھرکم چیز نے اپنی گرفت اس کے چہرے پر رکھتے تیزی سے المیرا کا رخ دوسری طرف پھیرا، یوں کہ وہ وجود اس کی کمر کے پیچھے تھا اور اس کا ہاتھ المیرا کے منہ پر۔ یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہی سپاٹ غیر جذباتی لہجہ لیے کماری نے استفسار کیا۔ المیرا کی تیز ہوئی دھڑکن یکدم کام ہوئی، آنکھیں بند کرتے گہری سانس لی اور اپنے چہرے سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ آپ ابھی بھی زیر حراست ہیں حضور، قلعے میں یوں آوارہ گھومنے پر آپ کی موت کا دن 1 ہفتے سے پہلے آ جائے گا۔ المیرا کی بھویں الجھی، یقیناً وہ گل کی رکھی شرط سے ناواقف تھی۔ کماری نے اخذ کیا، سامنے کھڑی سپاہی اندھیرے میں تھی۔ المیرا کو اس کی موجودگی محسوس ہوئی مگر چہرہ نہ دکھا، بلکہ ملکہ ماں کے حکم کے مطابق آپ صرف 1 ہفتے کے لیے ہتھکڑیوں میں یوں گھوم سکتی ہے، اس کے بعد آپ کو مجمع کے سامنے سزائے موت دی جائے گی۔ کماری کی میکانیکی انداز میں ادا ہوئے الفاظ المیرا کے اعصاب پر بم کی طرح لگے۔ آنکھیں اور منہ ہلکا سا واقعی وہ نہ جانے کہاں دیکھ رہی تھی۔ کیا ملکہ نے یہ فیصلہ خود کیا ہے یا نگار نے ان سے فیصلہ کروایا ہے؟ المیرا سوچنا تو نہیں چاہتی تھی مگر اسے گل پر بھی شک تھا۔ ہو بھی سکتا ہے وہ ابتدا سے ماہ ملکہ کے ساتھ ملی ہو، تبھی تو ہر وقت متوازی دنیا کا ڈھول بجاتی ہے۔ ملکہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے۔ المیرا نے سر جھکا لیا، اتنی بے حسی کی توقع اس نے گل سے نہیں کی تھی۔ ذہن یکدم گل کے پرانے کئی رویے دہرانے لگا۔ انسانی جان کی تمہارے نزدیک کیا اہمیت ہے یہ میں آج جان چکی ہوں۔ مجھے تم جیسی بے حس لالچی اور خودغرض عورت کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ وہ المیرا پر چلائی تھی جب اس نے احسان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ احسان بن نوفل تو گلجان کے لیے غیر تھا، پھر وہ کیوں المیرا سے لڑی؟ تمہیں فرق نہیں پڑ رہا؟ سینڈی کے قتل سے سینڈی کے قاتل کو ڈھونڈنے کا ذمہ اس نے اپنے کندھوں پر لیا تھا۔ سینڈی تو اجنبی تھا مگر المیرا کے ساتھ تو اس نے وقت گزارا تھا۔ خود کی کوئی پہچان بناؤ تاکہ تمہیں دوسروں کے ہونے یا نہ ہونے سے خود کی موجودگی محسوس نہ کروانی پڑے۔ سہاروں سے آزاد ہو جاؤ المیرا، شاید تم کسی کی پسندیدہ ہی بن جاؤ۔ اس آخری جملے پر اس کے لبوں سے مدھم ہنسی کی آواز نکلی۔ گل کے الفاظ میں تو اس کا اپنا روپ بستا تھا۔ المیرا کی ہنسی بے اختیار قہقہے میں بدلی، تمسخر، پچھتاوا، سرور، آسودگی۔ اس وقت المیرا ہر اس جذبے سے گزری تھی جو اس کی پچھلی 26 سالہ زندگی پر لعنت بھیجے۔ کماری شاید وہاں تھی یا نہیں مگر المیرا تو یقینی طور پر ابھی وہاں آئی تھی۔
مجھے لگا میرے گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہے۔ ہنستے ہوئے وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ میں کیوں بھول گئی؟ تو توبہ تو خدا سے مانگی تھی، یہ بندے تو کبھی معاف نہیں کرتے۔ اس کی جل ترنگ ہنسی میں گہرا دکھ تھا۔ سر اٹھائے وہ چھت کو دیکھنے لگی، آنکھیں بند کرتے تصور ہی میں سے آسمان پر سجے ستارے سامنے آئے۔ سارے خیالات چھوٹ چکے تھے، اب وہاں اطمینان تھا۔ اس نے اس تاج کی لالچ میں احسان کی جان لے لی، اور قدرت کا بدلہ دیکھو، نہ وہ تاج حقیقی تھا اور نہ یہ سارا غرور۔ وہ تو بس سیڑھی بن کر رہ گئی۔ المیرا کو خود سے گھن آئی، اس کی حیثیت ہی کیا تھی؟ کچھ دنوں کی تعریف اور توصیف عمر بھر کے خسارے دے گئی۔ اس کی آنکھیں یوں ہی بند تھیں جب نیچے کی جانب سے روشنی بکھرنے لگی۔ روشنی آہستہ آہستہ آگے آ رہی تھی اور اس میں ایک مرد کا سایہ بنا تھا۔ تو یہی تھا میرا اختتام، المیرا نے بند آنکھوں سے خود کلامی کی، لوگوں کا سکون اپنے جھوٹ سے چھین کر۔ اب میں بھی ایک جھوٹ کی وجہ سے ماری جاؤں گی؟ روشنی اب المیرا کے آدھے رخ پر اتر رہی تھی جب آنے والا ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ سبز لباس میں بیٹھی اس عورت کے ہاتھوں پر ہتکڑی تھی، جبکہ بند آنکھوں والا مطمئن چہرہ بلند۔ چراغ کچھ قریب کیا تو روشنی کی چادر المیرا پر مکمل ہوئی۔ ملکہ فاتر اسلام کی آواز آہستہ جبکہ لہجے میں قدر حیرت تھی۔ المیرا کی مسکراہٹ کم نہ ہوئی، آہستہ سے آنکھیں کھولی تو چاند ستاروں کا مہور چھوٹ گیا۔ اب سامنے سالم موت تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ فاتر کی آواز میں برسوں کی مسافت کے بعد کی تھکن تھی۔ میں ہفتے بعد ماری جاؤں گی؟ یہ سوال نہیں، یاد دہانی تھی کہ موت اس کے دروازے پر دستک دے چکی ہے۔ فاتر اسلام کچھ نہ بولا۔ المیرا نے نظر سامنے اٹھائی، بڑے ہوئے ہاتھ میں موم بتی تھامے مرد کا سر شرمندگی سے جھکا تھا۔ المیرا پہچان گئی، فاتر اس کی تقدیر سے لا علم نہیں ہے۔ باوجود اس کی بھی مسکراہٹ کم نہ ہوئی۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ابوالسلام، تم نے جو کیا میرے لیے وہی بہت ہے۔ جگہ سے اٹھتے وہ کھڑی ہوئی تو سیڑھی کی وجہ سے فاتر کے کندھوں تک آئی۔ وہ مرد آج بھی روشنی لے کر آیا تھا، فرق بس یہ ہے کہ اب المیرا نے اندھیرے قبول کر لیے تھے۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی میں بیت گئے۔ وہ اداسی اور فخر سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ مارے جالت کے سر نہ اٹھا سکا۔ کہنے کو وہ بہت کچھ تھا، ہمت نے ہاتھ چھڑا لیا۔ تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ المیرا کے ہاتھوں کو دیکھتے پوچھا۔ تمہیں دیکھنے کے لیے نکلی۔ موم بتی سے نکلتی روشنی میں اس نے فاتر کے چہرے پر حیرت کے رنگوں کو بکھرتا دیکھا۔ خیال آیا تم بھی اکیلے ہو جیسے کچھ دن پہلے میں تھی۔ تم اس وقت نہ آتے، میں یہاں نہ ہوتی۔ اگر آج میں بھی نہیں جاؤں گی تو کل کو تم نہیں ہوں گے۔ مرد کی بھویں قدرے الجھی، گردن جھکاتے المیرا کی مسکراتی نگاہ میں دیکھا۔ خالص مشرقی آنکھیں زندگی سے بھر گئی۔ اس نے نظریں چرا لی۔ وہ جس باپ کا بیٹا تھا، زندگی میں جھانکنے کا اسے حق نہیں۔ تم میری وجہ سے اکیلی ہوئی ہو، مگر میری حالت میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ حال میں نہیں ہے، مستقبل میں تو ہو سکتا ہے نا؟ المیرا کے مبہم بات پر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اس وقت جس زہری دباؤ سے گزر رہا تھا، المیرا نے بات کو ریتنا مناسب نہیں سمجھا۔ آؤ میں تمہیں کمرے تک چھوڑ کر آؤں، کہتے ساتھ وہ موم بتی کی روشنی میں آگے بڑھ گیا۔ المیرا اب اس سے ایک قدم کے فاصلے پر چل رہی تھی جب آخری سیڑھی پار کرتے سوال کر بیٹھی، تم اوپر کس کام سے آئے تھے؟ گردن دائیں طرف پھیر کر بکھری چاندنی کو دیکھا۔ ہاں، کچھ سانسوں کا وقفہ۔ تمہیں یہ دیکھنے آیا تھا۔ المیرا کے قدم چلتے چلتے رک گئے، بول کر آگے بڑھ گیا۔ وہ سن کر پیچھے رہ گئی۔ تو صرف میں تمہارے متعلق نہیں سوچتی، دل ہی دل میں ہم کلام ہوئی۔ بے فکر رہو، میرے ہاتھ بندھے ہیں، کہیں نہیں بھاگتی۔ المیرا نے ہنس کر کہتے ماحول میں پھیلی اداسی کم کرنا چاہی۔ فاتر اب اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا جب المیرا نے اسے کہتے سنا، اپنی حفاظت کرنا ملکہ۔ الٹے قدم اٹھاتے اسے اندر جانے کا راستہ دیا۔ المیرا عنایت بے تاثر چہرہ لیے کچھ پل اسے دیکھتی رہی۔ فاتر نظریں ملانے سے گریز کر رہا تھا، وہ سمجھ گئی۔ تم بھی خادم؟ اس کے قریب سے گزرتے درخواست کے بجائے حکم سنایا اور اندر بڑھ گئی۔ ادھو ابھی بھی سو رہی تھی۔ آیت الکرسی کی برکت جو تھی، کچھ دیر چوکھٹ پر وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ زندگی کے آگے ایک ایسا سوال یا نشان لگا تھا جس کا جواب اسے بن نہیں پایا۔ من بھر قدم لے کر آگے آتے وہ بستر پر ڈھہ گئی۔ آج کی ساری رات بغیر نیند کے گزرے گی۔ باب محافظ۔ رات کی سیاہی سحر کی روشنی کے سامنے ہار گئی اور وہ کانٹوں بھری رات کا خاتمہ ہوا۔ ہلکے نارنجی گلابی لباس میں آج بے دلی سے سجاوٹ کیے گلجان کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ ساری رات رونے کے باعث آنکھیں بری طرح سجی تھیں۔ تبھی جب ادھوب صبح اسے تیار کرنے آئی تو طبیعت کے متعلق پوچھے بنا نہ رہ سکی۔
میں نگار جی کو منع کر دیتی ہوں کہ ملکہ کی طبیعت ناساز ہے، آج کی ملاقات کسی اور دن رکھ لے۔ بستر پر جھکے کندھوں سے بیٹھی گلجان سے مشورہ کیا۔ ابھی وہ دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی جب گل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ میں ٹھیک ہوں، ادوب تو دور اسے یہاں کی ہواؤں پر بھی بھروسہ نہ رہا تھا، کیا معلوم وہ بھی ماہ ملکہ کی کوئی جاسوس ہو۔ وہ مشکل خود کو بستر سے گھسیٹ کر نکالتے غسل خانے میں غائب ہو گئی۔ اس وقت صبح السحر نگار کے بلاوے پر دربار میں موجود تھی۔ حاضرین محفل اس کے بائیں اور دائیں طرف تھے، جنہیں دیکھتے گل مفروضے لگاتی رہی۔ آخر کون مظلوم ہے اور کون ظالم؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابوالسلام ظہور کی موت کا علم ان ظالمین کو ہو چکا ہے۔ ظہور کی موت یاد آئی تو وہ ایک مرتبہ دوبارہ کل کے واقعے میں کھو گئی۔ اس کے شکووں بھری زندگی میں واحد ایک خواہش کل ہی تو پائے تکمیل کو پہنچی تھی۔ کچھ گھنٹے قبل، کچھ ماہ پہلے ایک سیریل کلر ڈاکیومنٹری پڑھنے کے دوران گل اس کے طریقے قتل پر حیران ہوئی تھی۔ وہ پہلے اپنے شکار کو ارسنک سلو پوائزن دیتا تھا اور پھر ایک دن ان کے مرتے سسکتے وجود کو تڑپتا دیکھتے اسے ختم کراتا تھا۔ اسی ڈاکیومنٹری میں موت کی بھیٹ چڑھے لوگوں کے جسم کے مختلف اعضاء کی تصاویر بھی تھی، جس میں مشترکہ کی شے ان کے سرمئی ناخن تھے۔ قاتل غذا کے بجائے ان کی استعمال شدہ اشیاء پر زہر چھوڑتا تھا، یوں زہر کے ساتھ مسلسل تعلق پر ان کی جلد اور ناخن بے رنگ ہونے لگتے۔ ظہور کے ناخنوں کو بھی دیکھتے ہی ایک دم اسے دماغ میں گھنٹی بجی اور بنا سوچے سمجھے اس نے فاتر کو دوسری طرف دھکا دیا۔ اس عمل پر اسے کوئی پچھتاوا نہ تھا۔ اگر جو فاتر بھی کل زخمی ہو جاتا، گل نے تو ایک انسانی جان بچائی تھی، قیمت بھلے عمر بھر کا سوگ ہو۔ کماری جب ہاتھ سے پکڑتے اسے گھسیٹ رہی تھی تب گل کو آگے کا منصوبہ بتایا گیا۔ اوپر جا کر کسی پر بھروسہ نہیں کرنا، وہاں کوئی تمہارا دوست نہیں، کوئی تمہارا خیر خواہ نہیں۔ گل بھیگتی آنکھوں سمیت اسے دیکھنے لگی۔ اپنے مقام کی طاقت استعمال کرو اور جلد از جلد قلعے کے دروازے کھلواؤ۔ تم لوگوں کے 3 ماہ کا وقت ختم ہونے میں بس 2 ہفتے ہے۔ 14 دن جو ہی ختم ہوں گے قلعے میں چاروں طرف کلوروفارم چھوڑ دیا جائے گا۔ ادھر تم لوگ بے ہوش ہوئے، ادھر تمہاری زندگی کا سودا ہو گیا۔ مگر کیوں؟ چلا کر اس نے بے دردی سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ آخر اس سب تماشے کی ضرورت کیوں؟ کماری جو تیز تیز بول رہی تھی اس نے پلٹ کر دیکھتے پریشانی مسلی۔ فاتر اور المیرا دور دور تک نظر نہیں آئے اور یہ جو سامنے تھی کاش نظر نہ آتی۔ سپہ سالار نے گہری سانس لی اور دوبارہ اس کا واضح دبوچا، میں تمہیں لینے آؤں گی، کیوں، کیسے، کب، یہ اہم نہیں، مگر آگے میں سب سمجھا دوں گی۔ تم بھاگ کر یہاں سے اوپر جاؤ، اور ہاں، اپنا تاج اتار کر گھومنا پھرنا، اس کے ہیرے میں کیمرہ لگا ہے۔ سرنگ کے آخر پر گل کو چھوڑتے وہ پیچھے کی طرف بھاگی۔ جب بوکھلائی ہوئی ترک لڑکی نے اس کو بازو سے روکا، اتنے سے وقت میں اتنا نصاب تو ظلم تھا۔ کیا تم بھی ان کے ساتھ ہو؟ ایک لمحے کے لیے کماری سپاٹ چہرہ لیے گل کا بھیگا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں اپنے ساتھ ہوں۔ اگلے ہی لمحے تیزی سے کتنی سنہری ذرے والی عورت کتنی بجلی کی رفتار سے پیچھے کو بھاگی۔ یہاں کھڑے رہنا بیوقوفی تھی۔ اپنا چوگا سنبھالتے گل تہہ خانے سے باہر نکلنے لگی۔ ہاتھ میں پکڑی خون کی شیشی نہ جانے کہاں تھی، دل میں بنتے اندیشے البتہ قریب تھے۔ موجودہ وقت نگار کچھ کھچڑ کھچڑ کر رہی تھی جو گل کی بے دھیانی کے ذرا بھی پلے نہیں پڑی۔ گردن دائیں بائیں ہلاتے اس نے خود کو بیدار رکھنے کی کوشش کی۔ کامل اور بھمن نے شک کی نظروں کا تبادلہ کیا۔ گل نے کھنکار کر ان کی نگاہوں کی تپش کو نظر انداز کیا۔ ذبیح اللہ کے حتمی معائنے کے مطابق چاول اور آٹا ختم ہو چکے ہیں، پیچھے رہ گئی کچھ سبزیاں، تو وہ بھی 2-3 دن مزید چلے گی۔ ہمیں جلد کچھ کرنا ہوگا، ملکہ نہیں تو قحط سالی سے مارے جائیں گے۔ گل جان خالی الذہنی سے نگار کو دیکھتی گئی۔ دربار میں اس کی غیر عام حالت پر چہمگویا ہوئی۔ ایک کندھے پر کھڑی شہزادی ابیل نے اسے بولنے کا ٹہوکا دیا تو وہ جھرجھری لے کر سیدھی ہوئی۔ اس کا صدمہ ابھی تازہ تھا، دماغ میں اعتماد اور شکوک آپس میں تلواروں سے لڑ رہے تھے۔ اس مشکل وقت میں بس سلطنت یمن ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کرنا چاہتے۔ کامل نے درشتی سے نگار کی بات کاٹی۔ گل ابھی بھی بوجھل سی بیٹھی رہی۔ اس کا دل کیا کہا مار کر ہنسے۔ وہ سب کتنی بآسانی ان کا مذاق بناتے گئے اور وہ لطیفے کا سامان بن بھی گئے۔ حیرت تو یہ تھی یمنی بادشاہ کی جانب سے ہمیں احکام
موصول ہوئے ہیں۔ بھمن نے کھڑے ہوتے گلا کھنکارا۔ گل کی عدم دلچسپی کسی سے چھپی نہیں تھی۔ محترمہ ملکہ، آپ سے تعلقات عزیز تھے، تبھی آپ کی حیثیت کو مکمل نظر انداز کرتے آپ کی مدد کی حامی بھری۔ صد افسوس آپ مدد تو کیا احسان کے بھی قابل نہیں۔ ہمارا قلعہ اگلے 14 دن میں خالی کر دیں، نہیں تو لیبیائی حکومت کو آپ کی مخبری کرنا ہمارے لیے مشکل کام نہیں۔ 14 دن کے الفاظ پر گلجان ٹھٹک کر سیدھی ہوئی۔ اس کا یہ اچانک برتاؤ دربار میں سب نے دیکھا۔ میکانیکی انداز میں بھمن کو گھورتے اس کا نقطہ ایک سوئی پر آ کر ٹھہرا۔ 14 دن میں قلعہ خالی۔ 14 دن بعد ان کے 3 ماہ مکمل ہو جائیں گے۔ ہر 3 ماہ بعد ماہ ملکہ کروز سفر پر پرواز کرتی ہے۔ 7 دن تک وہ جہاز سمندر میں رہتا ہے۔ وہاں سے آنے والے لوگ یہاں 3 ماہ قیام کرتے ہیں۔ ہر اگلے خیال کے ساتھ پچھلا خالی خانے پر ہونے لگتا۔ گلجان خواب کسی کیفیت میں اپنے ارد گرد سے لاتعلق تھی۔ ابیل نے اس کا کندھا جھنجھوڑا، وہ گمسم رہی۔ ادوب نے اس کا ہاتھ ہلایا، وہ سوچ میں غرق رہی۔ کماری نے زور سے پاؤں زمین پر مارتے اسے تعظیم دی، اور یہ گلجان کے ذہن میں لگے جالے قدرے صاف ہوئے۔ کماری کو بولنے کا اشارہ کرتے ہوئے لب بھیج گئی۔ تم باز نہیں آئی نا گل بی بی؟ تمہاری یہی خوش فہم اور پرائے مسائل میں الجھنے کی عادت تمہیں یہاں تک لائی ہے۔ کیا ابھی بھی مزید اپنی فطرت کی ہی سنو گی؟ خود کو یاد دہانی کرواتے اس نے کماری کا مسئلہ سنا۔ وبا سے متاثرہ افراد کے لیے نچلی منزل میں جگہ ختم ہو چکی ہے۔ ہمیں انہیں دوسری یا پہلی منزل میں ہی رہائش فراہم کرنی ہوگی۔ فوجی سربراہ کے اعلان پر وزراء کے درمیان خوف و ہراس کے مارے سرگوشیاں ہونے لگی۔ گلجان نے ایک خوفزدہ نگاہ ان سب پر ڈالی۔ یقیناً وہ سب اداکار ہے۔ پھر اپنی توجہ چوکنا سی کھڑی کماری پر مرکوز کر دی، اور بلا شبہ یہ ماہ ملکہ کی چال کا اگلا قدم حکیم کمار کے ساتھ مل کر ان کے رہنے کا بندوبست کیا جائے۔ بے دلی سے اجازت دیتی وہ اٹھ گئی۔ حاضرین محفل کی تو جیسے آنکھیں ہی باہر نکل آئی۔ تاج سے آری سر اٹھائے وہ شال اپنے گرد کستے باہر کی طرف بڑھی، جب ایک عورت نے گھبرائی آواز میں اسے روکا۔ مگر ملکہ، وہ وبا ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ اگر وہ یوں کھلے عام ہمارے بیچ رہنے لگے تو ہماری صحت اور زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ گل نے اندر ابلتے اشتعال کو جس سختی سے دبایا تھا وہ خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ قدم در قدم اٹھاتی وہ دربار کے وسط میں آئی۔ جلتے چراغ اس کے وجود کو منور کیے تھے۔ اگر جینا ہے تو اداکاری کرنی ہوگی۔ کیا تمہیں ہمیشہ سے ملکہ بننا تھا؟ دبیر نے عام سے لہجے میں استفسار کیا۔ میں ملکہ ہوں اور آپ لوگ میرے وزراء اور مشیر، میں آپ لوگوں کے رائے کا احترام کرتی ہوں۔ نہیں، مجھے برابری چاہیے تھی، لوگ میری قدر کریں، میری اہمیت کو پہچانیں، مگر میں آپ کی خواہش کی پابند نہیں ہوں۔ میں فیصلہ کروں گی، آپ سے مشورہ لوں گی۔ کسی کی نظر میں خود کے لیے فکر دیکھنی تھی، کوئی میری غیر موجودگی سے متاثر ہو۔ اگر آپ کے پاس میری تدبیر سے بہتر کوئی نتیجہ یا تجویز ہے تو آپ وہ ضرور دیں، ہم اس پر ضرور سوچیں گے۔ مگر ہر راہ چلتا مجھے رشک کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اب سے دنیا میرے قدموں میں ہوگی، مسٹری مین۔ آخری فیصلہ ملکہ کا ہی ہوتا ہے۔ آخر میں ہر لفظ کو رک کر پورے وزن سے کہتی وہ کماری کی قیادت میں باہر چلی گئی۔ یہ اشارہ تھا کہ محفل برخاست کی جائے۔ اگر گل کو نظر انداز کر کے تم اس عورت کے تاثرات پر غور کرو تو وہاں گھبراہٹ ایک درجہ بڑھ کر خوف کے مقام تک پہنچ چکی تھی۔ ثابت ہوا کتب خانے میں موجود کتابیں سچ کہتی تھی۔ یہاں تو تاج کا ہر وارث جملے بھی ایک سے بولتا ہے۔ تیز بے ترتیب اور خوف زدہ ڈگ بھرتے گلجان اپنے کمرے کی طرف رواں تھی۔ آج اس نے قلعے کا کوئی دورہ نہیں کیا، لوگوں سے کوئی گفتگو نشید نہیں کی، ادھر ادھر 5 راہزنوں کو یاد دہانی نہیں کروائی کہ وہ ملکہ ہے اور اس کی پہنچ کی کوئی حد نہیں۔ سارا تنتنا سب خود سری خاک ہو گئی اور اب اجڑے تاثرات اور اپنی خواہشات کو زندگی کی بستی میں اڑائے وہ یہاں سے بہت دور جانا چاہتی تھی۔ تم مجھے اردن کب تک بھیجو گی؟ اس کے تیز قدموں کا مقابلہ کرتے ابیل نے کان میں سرگوشی کی۔ گل نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ کل رات سے اس کے دماغ پر ایک بات ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ جب اس نے شہزادی سے یہ پوچھا کہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ فاتر اور مجھے مار دیا جائے گا یا فاتر مجھے دھوکہ دے رہا ہے، تو ابیل نے یہ جواب دیا کہ اس نے نگار کی باتیں سنی تھی۔ تب گلجان کو بدلے کے نور نے اندھا کر چھوڑا تھا۔ وہ ابیل کی جھول زدہ کہانی میں موجود گڈھے دیکھ ہی نہیں پائی۔ اس نے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ تمہیں فاتر کی وفاداری پر شک کیوں ہے؟ ایک انجان عورت کی باتوں میں کیوں آئی؟ صرف اپنے اندر بھرے نامکمل آرزوؤں کو مکمل کرنے کے لیے؟
जवाब दो ना गुल, शहजादी अबील ने बेसब्री से पूछा। उसे खाली तासुरात से देखती औरत ने खुश्क लबों पर जबान फेरी और नजरें फेर ली। तमस्सुर इस कदर था कि उसके चेहरे पर तन से पहले वहशत आ बसी। मैं उसने कुछ कहने को लव्वा किए जब उसे सामने से अलमीरा और नारंगी बालों वाली अदूब चलती दिख गई। उन्हीं अजनबियों की भीड़ में कोई अपना सा दिखा। मैं जल्द बंदोबस्त करती हूँ, किसी ख्वाब सी कैफियत में कहते उसकी नज़रें अभी भी अलमीरा और अदूब पर जमूद थी। दोनों औरतें उसके सामने आ रुकी और ताज़ीम दी। गुल के कदम बेइख्तियार पीछे उठे। अलमीरा के चेहरे पर गुस्सा या खौफ के बजाय इत्मीनान और सुकून था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सुख दुपट्टे से सजे माथे पर तफक्कुर का जाल और परेशानी का पसीना था। हम आपसे एक दरख्वास्त करने आए हैं मलिका, उम्मीद है हमें खाली हाथ नहीं भेजा जाएगा। अदूब ने गुल के कदमों पर नजर जमाते अदब से कहा। तर्क लड़की ने ऐनक उतारते अपनी आंखें मसली। जब सर एकदम चकरा गया। नजर का धोखा था या उसके पछतावों का खेल कि उसे अलमीरा के कंधे के पार हंसती हुई यास्मीन जान दिखी। वही घुंघराले सुनहरी बाल, खुली नीली फराक और रोशन आंखें लिए वो अपनी बहन के चेहरे पर आते जाते रंग देख रही थी। अदूब और अलमीरा ने भी उसकी नज़रों का ताक़ुब किया। गुलजान ने आंखें झपकाई। उसकी बहन अभी भी दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। बेध्यानी में एक कदम उस तरफ उठा जब अगले ही पल उसकी सरशारी शर्मसारी में बदली। वबा, दवाई, मरीज, ये सब फरेब है। वो सरासर इन मंशियात का असर है जो कसरत से तुम लोगों के खाने में मिलाई जाती है। ऐनक थामी, उंगलियों में लर्जिश हुई। यास्मीन जान मुस्कुरा रही थी। गुल के आसाब पर कारी ज़रब लगी। आंखें मसलते उसने चश्मा नाक पर रखा और फिर जब चेहरा उठाया तो मंजर ही अक्सर बदल गया। अलमीरा के कंधे के पास सिर्फ सुनसान राहदारी और धूल के जर्रे थे। ये धोखा है। अदूब और अलमीरा दोनों ने उलझकर गुल की गैर होती हालत देखी। ये नज़र का धोखा है, ऐसा कुछ नहीं। बालों में हाथ फेरते उसकी टांगों से जान फना हुई। अदूब ने आगे आते उसके लरसते वजूद को सहारा दिया। जब गुलजान ने आंख का एक कोना खोलते अलमीरा को देखा, उसके कंधे के पार अब भी खाली दीवार थी। मैं अपने दिमाग पर इन मंशियात को हावी नहीं होने दे सकती। सुख का सांस अंदर बाहर निकालते सोचा। मजबूती से अपने खादिम अदूब के बाजुओं का सहारा लिया। मेरा ख्याल है मलिका को आराम की ज़रूरत है, आप लोग फिर कभी आ जाना। शहजादी अबील ने अभी इतना ही कहा था जब गुल ने हाँफते हुए उंगली उठाते उसे टोका। मेरे कमरे में चलो, वहाँ बात होती है। मैं ठीक हूँ। अदूब उसे सहारा देते अब हुजरे की तरफ चलने लगी। अलमीरा ताज्जुब से ये सब देख रही थी। उनको दूर जाता देखती भूरी बच्चों जैसी निगाहों वाली शहजादी के चेहरे पर लाइल्मी थी। अबील निगार के कमरे की तरफ तेज कदम उठाती गुल की हालत के मुतालिक सोच रही थी। क्या गुल को भी वही वबा लग गई है? अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। अब अलमीरा और फातिर क्या करेंगे, अब गुल क्या करेगी, ये सब लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे, कैसे बचेंगे, ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।